فرعون کی بیٹی کی ایک غلام تھی جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی۔ اچانک کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر اٹھا لی۔ جب فرعون کی بیٹی نے یہ نام سنا تو پوچھا، یہ نام میرے باپ کا ہے؟ خادمہ نے کہا، نہیں، یہ نام تو اس اللہ کا ہے جو پروردگار تمہارا بھی ہے اور میرا بھی۔ تمہارے باپ کا یہ نام نہیں ہے، یہ نام تو اس کا ہے جو تمہارے باپ کا بھی پروردگار ہے۔ بندوں کی کیا قدرت کہ ان کا یہ نام رکھا جائے۔ فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ سے تمام ماجرا ذکر کر دیا۔ فرعون نے خادمہ کو بلوایا اور اس سے کہا کہ تم اس اللہ کو ماننا چھوڑ دو، نہیں تو تمہارے ساتھ بہت برا کیا جائے گا اور تمہیں عبرتناک سزا دی جائے گی۔ لیکن وہ عظیم عورت تو حق سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ اس عقیدے پر قائم تھی۔ اس نے سوچا کہ پہلے میں نے اس کلام حق کو چھپا کر رکھا، مجھ سے پہلے ہی غلطی ہوئی، اور اب جب کہ یہ ظاہر ہو گیا ہے تو اس کا انکار کرنا دین کو دنیا کے عوض بیچنے کے برابر ہے، اور یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہوگا کہ میں اپنے دین کو چھوڑ دوں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اس نے نہیں بیچا اور فرعون کو خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ فرعون بہت غصے میں آ گیا اور اس نے حکم دیا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر زنجیریں گلے میں ڈال کر قید خانے میں ڈال دو۔ فرعون کے حکم پر عمل ہوا اور اس بیچاری خادمہ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ دوسرے دن فرعون نے اس کو بلا کر کہا، اے خادمہ، دیکھو اب بھی اس کام سے باز آ جاؤ، اپنی بزرگی پر رحم کرو، اگر ایسا نہیں کرو گی تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ کر تمہاری آنکھیں نکلوا دوں گا۔ وہ نیک سیرت عورت جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتی تھی، اس نے اپنا دین ابھی بھی نہیں بیچا، کیونکہ جب کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جب کسی کے دل پہ اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کی کسی بھی مصیبت سے نہیں ڈرتا۔ ایسا ہی اس عورت کے ساتھ بھی ہوا۔ فرعون کی اس خادمہ کے عقیدے نے، اس کے ایمان نے، اس کی وحدانیت کے مضبوط ایمان نے اسے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے بھی کھڑے رکھا، ثابت قدم رکھا۔ اور تب یہ خادمہ بولی، اے فرعون، یہ ہاتھ جو تیری خدمت میں بجا لائے ہیں اسی قابل ہے کہ کاٹے جائیں، اور ان آنکھوں نے جنہوں نے تمہاری صورت دیکھی ہے اسی لائق ہیں کہ نکال کر پھینک دی جائیں۔ تب فرعون بہت غضبناک ہو گیا اور اس سے حکم دیا کہ ایک دیگ میں تیل بھر کر آگ پر رکھ دو۔ فرعون تو خدائی کا دعوے دار تھا۔ آف کورس ایک خادمہ، معمولی سی ملازمہ جب اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تو اسے برداشت نہیں ہوا، اور اب وہ اس کو عبرتناک سزا دینا چاہتا تھا تاکہ کبھی کوئی ایسی ہمت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتے ہیں تو نوح علیہ السلام کی طرح، ایوب علیہ السلام کی طرح، زکریا علیہ السلام کی طرح اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح آزمائشیں بہت سخت ہوتی ہیں، سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پھر اجر بھی تو اتنا ہی بڑا دیتے ہیں۔ اور یہاں تو ایک عورت ذات آزمائی جا رہی تھی جس کو صنف نازک کہا جاتا ہے، اور جو فرعون کی ایک معمولی سی ملازمہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ دنیا میں کیا سٹیٹس تھا، کیا کوئی ملازم تھا یا کوئی بادشاہ تھا۔ اسے جب جنت سے نوازنا ہے، اسے جب اجر سے نوازنا ہے تو اس کے پیرامیٹرز تو کچھ اور ہی ہیں۔ ظالم فرعون کے حکم پر آگ جلائی گئی اور ایک بڑی سی دیگ رکھ کر اس میں تیل بھر دیا گیا، اور جب وہ جوش کھانے لگا تب فرعون نے اپنی سرکشی، اپنے غضب کی انتہا کر دی۔ اس ظالم نے اس معصوم ماں کے سامنے اس کے 5 بیٹیاں اور اس کا ایک بیٹا بلوا لیا۔ ایک گرم آگ، اس پہ تیل جوش کھا رہا ہو، بچے کھڑے ہوں، امیجن کریں اس ماں کے سینے پہ کیا گزری ہوگی، اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ انسان خود کو تو کسی بھی آزمائش میں ڈال لیتا ہے، لیکن اولاد بہت عزیز ہوتی ہے، اس کو تو سوئی چبھنے کی تکلیف بھی بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ ظالم فرعون نے ایک پیاری سی بیٹی کو پکڑ کر، اس کے بالوں سے پکڑ کر دیگ میں ڈلوا دیا۔ دوسری بیٹی رو کر لپٹ گئی، ماں کو لپٹ گئی اور کہا، امی مجھے بچا لو،
اور ماں نے پتہ ہے کیا کہا؟ ماں نے کہا بیٹی صبر کرو، بے صبری نہ کرو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ فرعون نے تمام بچے دیگ میں ڈلوانا شروع کر دیے، یہاں تک کہ ایک 2 سال کی بچی کی باری آ گئی جو کہ اس خادمہ نے اٹھائی ہوئی تھی، اس کی گود میں تھی، اور اس بچی کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب ظالم فرعون اس معصوم بچی کو چھین کر اسے بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے لگا، تب اس عورت کی مامتا جوش میں آئی اور رونے لگ گئی، یہاں تک کہ فرشتے بھی اس کے ساتھ روتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ الہی اس بندی پر رحم کر اور ہم کو حکم دے کہ اسی وقت اس کی مدد کریں۔ تب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے فرشتوں چپ رہو، تم ہمارے حکمت سے واقف نہیں ہو۔ فرشتے خاموش ہوئے۔ معصوم بیٹی کو بھی تیل میں بھون دیا گیا۔ تب وہ معصوم پیاری بیٹی اس کھولتے ہوئے تیل میں بولی کہ اے ماں، میری بہنوں نے اپنے اللہ سے ملاقات حاصل کر لی ہے، اب آپ بھی جلدی سے آ جائیں۔ کہتے ہیں کہ جب اس کی معصوم شیرخوار بیٹی کو دیگ میں ڈالا گیا تو خوشبو اس سے نکلی اور تمام ایریا پیاری سی خوشبو میں معطر ہو گیا تھا۔ پھر جب نوبت اس خادمہ پر آئی تو فرعون کہنے لگا، اے خادمہ، اب بھی تم میرا کہا نہیں مانو گی؟ اب بھی میرا کہا مان لو اور اقرار کر لو کہ میں خدا ہوں اور اپنے عقیدے کو چھوڑ دو۔ دیکھو اسی وجہ سے تمہاری اولاد کا یہ حال ہوا، اگر تم میری خدائی کا اقرار کر لیتی تو تمہارے بچوں کی جان بچ جاتی۔ ابھی بھی موقع ہے، تم مجھے خدا مان لو، میں تمہیں بے پناہ دولت سے نوازوں گا۔ وہ اللہ کی محبوب بندی جو اپنی اولاد کو اپنے سامنے جلتے دیکھ چکی تھی، اب اس کے لیے اپنی زندگی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، وہ کیسے کچھ دنیا کے مال کے عوض اپنا ایمان بیچ دیتی۔ خادمہ نے پھر بھی انکار کر دیا اور ٹھکرا دیا فرعون کی ہر آفر کو، اور کہا یہ وقت تو میرا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ہے، تمہاری دولت، تمہاری جاگیروں کی میرے سامنے کیا وقت۔ فرعون کے دل میں ذرا رحم نہ آیا، اس نے اپنی خادمہ کے پہلے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور پھر آنکھیں نکلوا دیں اور پھر اس کے بند بند جدا کر کے دیگ میں ڈلوا دیا۔ جب تک جان تھی اللہ اللہ کرتی تھی۔ اس خادمہ کے پاس صورت تھی کہ دنیا کو اپنا سکتی تھی، فرعون کی آفر قبول کر لیتی، اپنی اولاد بھی بچا لیتی، اپنا ایمان چھپا کر بھی رکھ سکتی تھی، لیکن اسے یہ بھی قبول نہ تھا کہ وہ اپنا ایمان ہی چھپا کر رکھے۔ اس نے اپنا ایمان نہیں بیچا۔ کتنی بڑی آزمائش سے وہ گزری، اپنی اولاد کو اپنے سامنے مرتے دیکھا، اور کوئی عام موت نہیں، بہت ہی اذیت ناک موت، اپنے معصوم بچوں کی اپنی آنکھوں کے سامنے۔ کتنا بڑا اجر ملے گا اسے آخرت میں، اور ہم جنت کا مستحق ٹھہراتے ہیں خود کو۔ تھوڑی سی زندگی میں پریشانیاں نہیں آتی تو ہماری زبان سے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، ڈپریشن اور انگزائٹی کے پیشنٹس بن جاتے ہیں ہم، کیونکہ ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ مانا ہوا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیں جیسا اس کو ایک ماننے کا حق ہے، آخرت پر ویسا ایمان لے آئیں جیسا آخرت کو ماننے کا حق ہے، تو ڈپریشن ہمارے پاس سے بھی نہیں گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ پہ ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ ہمیں اس دنیا کی پریشانی کوئی پریشانی ہی نہیں لگے گی، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ اگر یہاں ہمیں ہلکی سی سوئی بھی چبھتی ہے تو اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین میں سے بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم عورتوں کی زندگیوں سے لیسنز لرن کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دیں کہ ہم جس آزاد ماحول میں رہ رہے ہیں کہ ہمارے قریب تو ایسی آزمائشیں کبھی پھٹکی بھی نہیں، ہم اس ماحول میں اپنے بچوں کی اسلام کے مطابق پرورش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دیں کہ ہم پاکستان کا ماحول بدل سکیں، اس میں سے کرپشن کو ختم کر سکیں، اس میں اخلاقیات کو لا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دیں کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم اسے پسند آ جائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔